السلام علیکم میرے دوستوں. کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے حصے کے 5 منٹ جو ہے اگلے کسی دوست کے لیے تفویض کر کے آپ سے اجازت لے لوں؟ یہ بات میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ آج آپ کے اس پروگرام میں آتے ہوئے ہمیں ایک دوست رضوان صدیق صاحب کو پک کرنا تھا. میرے جو ہوسٹ ہیں ماجد منیر صاحب، ان کی جب رضوان صاحب سے فون پہ بات ہوئی تو رضوان صاحب نے اپنا ایک ٹائم مجھے دیا کہ اس وقت آپ پک کیجیے گا. ماجد منیر صاحب نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ہم جو ہے لیٹ پہنچیں گے. تو رضوان صدیق صاحب نے کہا کہ ہمارے پروگرام ایسے بھی دیر سے شروع ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم دیر سے پہنچیں. ماجد منیر صاحب نے جب یہ بات مجھے کنوے کی، مجھے ویسے بڑی چڑ ہے اس بات سے کہ چونکہ ہمارا شاید کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے، ہماری بیڈ ہیبٹ ہے کہ ہم ٹائم کی کیئر نہیں کرتے، وقت کے ضائع ہونے کا ہمیں کوئی احساس نہیں. کل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے. ہم جو اپنے اندر کی خرابیاں ہیں جنہیں ٹھیک کرنا چاہیے، جنہیں کل کرنا چاہیے، ان کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہمارے پاس کل کرنے کے لیے وقت ہے. باقی آزاد دنیا کے لیے تو بہت اہم ہے لیکن ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. میں بڑی بڑی دوستوں کی فلسفیانہ گفتگو یہاں سن رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر برطانوی پارلیمنٹ سے ہمیں کام لینا ہے اور اس پارلیمنٹ میں جو ایم پیز بیٹھے ہوں ان سے جا کے بات کرنی ہو اور پہنچے ہم 1 گھنٹہ لیٹ، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ 1 گھنٹہ اس مظلوم کشمیری قوم کے لیے جس کے ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے ہو تو اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں اور برطانیہ کے کسی اور ادارے سے بھی کام لینا ہو اور ہم وقت کی پابندی نہ کریں، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ اس ایڈوانس سماج میں بھی اپنی بری عادتوں کو چھوڑ نہیں سکے، میں نہیں سمجھتا کہ جموں کشمیر میں کوئی تبدیلی جو ہے کہیں سے بھی بیٹھ کے وقوع پذیر کی جا سکتی ہے. حماست کے ساتھ یہ رہا گیا. چند روز پہلے میرے دوست ہیں ماجد منیر صاحب ایک بات کر رہے تھے، یہ لب ڈیمنٹ میں بھی ہیں یہاں، لب ڈیمنٹ کے ساتھ جو ہے کی ایفیلیشن ہے. کہنے کہ ہماری لب ڈیمنٹ کی میٹنگ تھی تو غالباً 3 بجے کا وقت تھا، تو 3 بجے غالباً 5 لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے. جو چیئر کر رہے تھے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میٹنگ شروع ہے اور آغاز کر دیا. اور ان کے بقول کہ جو دیر سے آتے رہے ان کو یہ پروٹوکول ملا تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے بیٹھ سے جاؤ. اور کچھ ایسے سینئر لوگ بھی جو دیر سے آئے انہیں چیئر نہیں ملی، اور جب انہوں نے بتایا کہ یہاں چیئر نہیں ہمارے بیٹھنے کی تو انہوں نے کہا کہ جو دیر سے آتے ہیں انہیں کرسیاں نہیں ملا کرتی ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے. دیکھیں یہ چیزیں جب تک دیکھیں بات یہ کہ انقلاب 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 کی ہم بات کرتے ہیں، جب آپ انقلاب کو اپنے اندر سموئیں گے نہیں، اپنے مزاج کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو صرف اپنے ایک ٹائٹل اپنی جماعت کا اپنے نظریات اور فکر کا کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نہیں کہیں کہ آپ انقلابی ہیں. اس طرح سے کوئی بھی انقلابی نہیں ہوتا. جس طرح سے آزاد کشمیر کا نام آزاد کشمیر رکھنے سے وہ آزاد کشمیر نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو ہم انقلابی کہلوا کے اور انقلابی پریکٹیکلی نہ ہو کے ہم انقلابی نہیں ہو سکتے. کوئی ہمیں ریکگنائز نہیں کرے گا. چونکہ یہ عدالت صاحب ریکگنیشن کی تھیوری جو ہے اسے جگہ جگہ ایکسپریس کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے قول کہ ہم جب تک آپ کا عمل نہیں ہوگا آپ کی بات میں وزن نہیں آ سکتا. جب آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا تو کوئی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. جب کوئی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈیو آئیڈینٹی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں وہ ڈیو آئیڈینٹی آپ کو کبھی نہیں ہو سکتی.
لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں دیانتداری کے ساتھ بہت باتیں آپ سے کرنی تھی. میں خطاب نہیں کرتا, میں تقریریں نہیں کیا کرتا, میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتا ہوں. میں آج پہلی مرتبہ میں 17-18 سال سے میں برطانیہ آ جاؤں, میں چوتھی مرتبہ میں برطانیہ آیا ہوں. اتفاق سے ہڈرسفیلڈ آنے کا مجھے کوئی موقع نہیں ملا. میں بہت جی کرتا آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کیا کروں, لیکن شاید نہیں ہے ٹائم. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آپ جب اپنے آپ کو انفرادی طور پر بھی نہ کریے, یہ جو تھیوری ہے نا آئیڈینٹی کی, ریکگنیشن کی, یہ بھی ایک نیشنل کانسیپٹ میں بھی یہ اسی طرح سے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں خود مختاری چاہیے, ہمیں ساورینٹی چاہیے, سوورینٹی چاہیے, تو ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک نیشن کے طور پہ تسلیم کریں, آپ ریکگنائز کریں. اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بنائی طور پہ آپ کو اپنے آپ کو ایک فرد کے طور پہ جو ہے ریکگنائز کروانا ہوگا. جب آپ ایک فرد کے طور پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں گے تو وہی ریکگنیشن اینڈ آف دی ڈے آپ کی نیشنل ریکگنیشن میں جو ہے کنورٹ ہوگی. لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں. خیالات کا جو تبادلہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں. اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میں دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس طرح کا یہ جو آپ پبلک گیدرنگ کرتے ہیں, یہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ ٹائم نہیں لینا چاہیے. 2 گھنٹے کے بعد کی گفتگو میرا خیال ہے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ذہنی سطح تک تھک چکے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے عمل میں جو ہے بڑھ کر کے اپنا رول جو ہے پلے کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو پھر آپ نظر بھی آئیں گے دنیا میں. آپ خود اپنا احتساب کریں گے, اپنے احتساب کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنے باڈی لینگویج سے اپنے ایک درست ایک بہتر انسان ہونے کا آپ ثبوت فراہم کریں گے. تو پھر دنیا بھی آپ کی بات جو ہے اس کو توجہ سے سنے گی, اور توجہ سے سنے گی تو میرا خیال سمجھے گی بھی, اور اگر سمجھے گی تو وہ آپ کی اس درست بات کو جو ہے حقیقی سپورٹ بھی دے گی. میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ ہمارا کوئی پروگرام دیر سے شروع نہیں ہوتا ہے.